بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرشتہ جو لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اپنے قریب سے ایک انسانی روح کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس روح کے پاس کروڑوں سال کی عبادت موجود ہے۔ پورے عرض پر وہ کچھ سال گزار کر آیا ہے۔ وہ فرشتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ آخر یہ کون سا ذکر کرتا ہے جس کے ساتھ اسے کروڑوں سال کی عبادت کا ثواب ملا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون میرے ذکر میں ہے، تو پھر یہ بیشتر لوگ جو وظائف پڑھتے ہیں وہ اس سکون کو کیوں کر حاصل کر نہیں پاتے؟ قرآن پاک ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر مومن کے لیے ہدایت موجود ہے اور ظالم اسی سے اپنا خسارہ اور نقصان بڑھا لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے ہیں۔ آخر وہ جہان ہماری نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ کیے گئے۔ جب عالم ارواح میں تمام روحوں کو اللہ کی ربوبیت کا اقرار حاصل کیا تو وہ وعدہ و اقرار ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگے رہتے ہیں مگر روح کی غذا کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر کار خوراک نہ ملنے کی وجہ سے روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک دن نفس کے تابع ہو جاتی ہے، اور نفس وہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ جو لوگ اس حجاب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہی اس دنیا میں کامیاب ہیں اور آخرت میں۔ ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ جیسے اس دنیاوی جسم کی غذا ہوتی ہے ویسے ہی روحانی جسم کی بھی خاص غذا ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے ہیں اور ان میں بہت سی تخلیقات فرمائی ہیں اور ان تمام مخلوقات کی غذا کا بندوبست کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کی غذا کیا ہے اور ان کی نسل کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں۔ ہر نسل کی، ہر مخلوق کی ایک خاص مرغوب غذا ہوتی ہے جس کے اندر اس کی حیات کا سامان رکھا ہوتا ہے۔ جیسے ریشم کا کیڑا شہتوت کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے، شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے، اور اسی طرح بہت سے جانور جو گوشت خور جانور ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں، اور جو سبزی خور جانور ہیں وہ سبزی کھاتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی غذا ہے۔ اگر وہ غذا انہیں نہ ملے تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جاتے ہیں اور آخر ایک دن مر جاتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہری جسم اور جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک وہ جسم جو ہمیں نظر نہیں آتا، اسے ہم روح کہتے ہیں۔ جسم صرف دو چیزیں جانتا ہے کہ اپنی غذا کا بندوبست کرنا، اپنے آپ کو تندرست رکھنا اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتے رہنا، جبکہ روح جہاں سے آئی ہے ہمیشہ وہاں ہی جانا چاہتی ہے۔ روح اللہ کا امر ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف راغب ہوتی ہے۔ روح ہمیشہ سے خالق حقیقی کی معرفت کے لیے تڑپتی رہتی ہے، اور معرفت الہی، قرب الہی اور دیدار الہی روح کی منزلیں ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جسمانی خوراک کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے لیکن روحانی خوراک کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں دی جاتی۔ کچھ لوگ اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں اور کچھ نیچی آواز میں دل میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف صفاتی ناموں میں سے کچھ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے جو کہ اللہ ہے۔ حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ذکر کا تعلق آواز سے نہیں ہے۔ آواز کے ساتھ ذکر کیا گیا ذکر زبان کی تو غذا ہو سکتا ہے مگر روح کی نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کا ذکر خفیہ طریقے سے کیا کرو۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بے حد نشانیاں موجود ہیں اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ خفیہ طریقے سے کیے جانے والا ذکر دوسرے اذکار سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر یہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت سی روحیں ہیں۔ کچھ لوگ انہیں لطائف کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں روح کہتے ہیں۔ تمام روحوں کے مختلف اذکار ہیں اور یہ روحیں سیٹلائٹ کا کام کرتی ہیں۔ کسی روح کا تعلق پہلے آسمان سے اور کسی کا دوسرے سے اور کسی کا تیسرے سے اور کسی کا چوتھے سے۔ یہ وہ ارواح ہیں جو کبھی شہداء کرام سے ملاقات کرتی ہیں، کبھی اولیاء کرام سے ملاقات کرتی ہیں اور اللہ کے قرب تک پہنچ جاتی ہیں۔ اب ہم اس ذکر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اور باقی صفاتی نام ہے۔ انسان کے جسم میں ایک آرگن ہے جسے دل کہتے ہیں۔ جب وہ انسان دل سے ذکر کرتا ہے تو قرآن پاک میں قلب کا ذکر جگہ جگہ کیا گیا ہے۔
قلب یا دل کو انسانی جسم میں خاص اہمیت حاصل ہے، جو انسانی جسم کا مرکز اور محور ہے۔ جب دل کی دھڑکن ایک دفعہ خون پمپ کرتی ہے تو لاکھوں بلڈ ویسلز، کروڑوں برین نیورونز اور اس دھڑکن کو محسوس کیا جاتا ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن محسوس کرتے ہیں اور دھڑکن کے ساتھ ہی اپنے دل میں اللہ 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 پکارتے ہیں تو کروڑوں سال کی عبادت ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل خون پمپ کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی گونج لاکھوں بلڈ ویسلز اور کروڑوں نیورونز کے اندر گونجتی ہے۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کو پکارا اور اللہ کا نام انسانی جسم کے روم روم میں گونجا۔ یہی وہ خاص عبادت ہے جس کے ذریعے انسان فرشتوں پر سبقت لے جاتا ہے، جبکہ فرشتے کے پاس نورانی جسم تو موجود ہے مگر اس کے پاس دل نہیں ہے۔ کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ کا نام انسان پکارتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روح پھڑپھڑانے لگتی ہے، خوابوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ روح مکمل طور پر حیات پاتی ہے تو یہ روح معرفت الہی اور قرب الہی کی منزلوں سے گزرتی ہوئی بیدار الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، جب کوئی شخص میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان کے روم روم میں اللہ سما جاتا ہے اور اس کے بعد انسان جو بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ قرب الہی میں انسان ڈوبتا ڈوبتا اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ فنا کا مقام وہ مکان ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو موت آ لے۔ بے شک یہ اشارہ فنا فی اللہ کی ہی طرف ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو یہ جہان کیا دوسرے جہان بھی اس کے لیے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف جہانوں کی سیر کرتا ہے، جیسا کہ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء انبیاء کے تخلیق کے لیے فرمائے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، جیسے سورج اپنی روشنی کو ظاہر کر دیتا ہے اور پھول اپنی خوشبو کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ میرے بندے لاخوف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ دھڑکنوں سے کیا گیا ذکر انسان کی روح کو توانائی بخشتا ہے اور اس کی روح کو وہ نفس کی قید سے آزاد کرواتا ہے، پھر وہ انسانوں کی حاجت روائی کرتا ہے، ظالم کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا ہے، مظلوموں کی داد رسی کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس کا دل نرم گوشہ ہوتا ہے، بیماروں کی بیماریاں چھین لیتا ہے، دکھوں کی دکھ چھین لیتا ہے اور بدبختوں کی بدبختیاں چھین لیتا ہے، محبت سے نفرت کو ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اپنے ہی اندر، اور تم خود کہہ اٹھو گے یہی حق ہے۔ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں اور اللہ کے اسم اللہ اسم ذات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، تو اب مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔